کہ قرآن و سنت کیا. اب اس سلسلہ میں ابتدا میں ایک نمونہ پڑھ دوں بابرکت کہ رسول اللہ نے کون سا نظام دیا تھا. یہ چھن گیا ہم سے. نمازیں نہیں چھنی، نہ روزے چھنے. یہ کوتاہیاں اس دور میں بھی تھی، حضور کے زمانہ میں کوئی لوگ کمی کر جاتے تھے. ستیہ ناز تو خلافت اسلامی کا ہوا. آزادی چھن گئی، کو بول نہیں سکتا. پوری دنیا کے سروں پر تلواریں لٹکی ہیں اور عالم اسلام تو سارا اس مصیبت میں مبتلا اب بھی ہے. مگر آپ دیکھیں گے جن آزادی کے دعوے کرتے ہیں نا یہ کفار، یہ بھی جھوٹ بولتے. یہ جمہوریت وغیرہ ڈھونگ ہے، بالکل فریب کرتے ہیں. نعرہ بڑا اچھا ہے مگر جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگی. ڈھونگ. آپ پڑھتے رہیں روز اخبار، آپ کو پتہ چلے گا کہ جرنیل ملتے ہیں الیکشن سے پہلے کہ آپ لوگ کتنی سیٹیں چاہتے ہیں، دے دیں. نتیجے روک لیے جاتے ہیں، راتوں میں تبدیلیاں کی جاتی ہیں. کون پوچھتا کہ عوام کیا کہتے؟ اس لیے لوگ بیچارے دیکھتے ہو ہماری رائے یا کیا تھی، نتیجہ کیا نہیں. صبح کے وقت شرمندے ہوتے ہیں لوگ، ہم نے ووٹ کس کو دیا تھا اور ہو کون گیا. تو یہاں جمہوریت کوئی نہیں. یہ سرمایہ داروں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا. کچھ پیسے سے ووٹ خرید لیتے ہیں، کوئی گلیاں بازاروں میں دھونک سے لیتے ہیں. کوئی نہیں. آزاد رائے کہ کوئی کسی کے پاس نہ جائے، نہ کچھ تنگ کرے. لوگ اپنی مرضی سے جا کر کہیں کہ ہم میاں عبدالوحید کو پسند کر رہے ہیں، گھر سے پکڑ کر اسکول آئیں. یہ ہے صحیح وہ آزادی جمہوریت جو اسلام نے دی ہے کہ عوام پسند کرتے. آپ پھرتے ہیں لوگوں کو دباؤ میں لاتے ہیں، یہ کیا ہے آزادی؟ نہیں. اب دیکھ لیں یہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ایک اقتباس ہے. اور اس دور میں اسلام اور جمہوریت، رانا محمد شفیق خان پسروری، یہ نوجوان اہل حدیث عالموں نے شائع کی. بہت اچھا. یہ نمونہ دیکھیں کہ حضور نے کیا کیا تھا. تسمیہ گمانے سکھائیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصریح اور اسلامی خلافت کی اصلی تصویر قابل غور ہے. نمازوں میں رویا کرو، قنوت میں رویا کرو کہ اللہ وہ دور واپس لا. اس کے لیے تڑپو. میری تقریروں کا ما حاصل یہ ہے، ورنہ میں کوئی امام حسین اور یزید کی باتیں نہیں کرتا، وہ گزر گئے. مگر اس سے سبق لیتا ہوں کہ خلافت اسلامیہ کو چھری پھیرتی. آزادی کا گلا گونج دیا گیا، کسی کو بولنے نہیں دیا گیا. خوف اور طمع دو گاٹیاں جہاں توحید پر چھری چلتی. ایک موحد کہتا رہتا میں اللہ کو مانتا ہوں، ڈراوا آیا ڈر گیا، توحید ختم ہو. لالچ ملا چھوڑ گیا. بک گئے لوگ، ضمیر جو تھے فروخت کرتے، اپنا علم بیچ دیا، کرم بیچ دیا. بیچ رہے ہیں لوگ، روز کارم دیکھ رہے ہیں. بے ایمان ہو گئے، پڑھے لکھے بک جاتے ہیں. وہ اس کو دانائی سمجھتے ہیں کہ وقت کا ساتھ دو، زمینی حقائق کا. اب دین چیختا رہتا ہے کہ مسلط پسندی شرک ہے. نہ دیکھو کہ حالات کیا، حق کا ساتھ. مگر حق کا ساتھ نہیں دیتے، طاقت کا دیتے. طاقت کس؟ یہ بہت عمدہ تصویر ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ رسول کریم علیہ السلام کے صاحب نے سے بہت علم والے، یمن کا گورنر آپ نے بنایا، قاضی بنایا. ایک صفحہ سن لیں حضور کی محنت اور برباد جو ہوئی اور اب تک ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہمارے پاس اس کا کچھ نہیں رہا. حضرت معاذ رضی اللہ کی تصریح اور اسلامی خلافت کی اصلی تصویر قابل غور ہے. 157 158 صفحہ. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے پائے کے صحابی، اس کے لیے ساتھ ملے کہ تحریکوں کے کوئی ہے تو اس کا ساتھ نہیں، ورنہ اٹھیں کہ وہ خلافت آئے یا نہ آئے اس کے لیے کوشش کریں. یہ سب سے بڑا عبادت کا فریضہ. روم کے دربار میں سفیر بن کر گئے تھے. رومی سردار نے کیسر کے جاہ و جلال اور اعزاز و اختیارات سے ان کو مروب کرنا چاہا. دربار جلاد کھڑے ہیں، وہ بادشاہ والا روب تھا. یہاں مسلمانوں پر دوسرا ہی رنگ چھایا ہوا تھا. یہاں تو حضور نے ان کو بدل دیا تھا کہ کیا ہے تخت اور کیا ہے جلاد. اللہ بڑا. جن کے دل میں جلال خداوندی کا نشیمن ہو ان کی نظروں میں اس طلسم اذخار پہ دنیاوی کی کیا وقت ہو سکتی ہے. آزاد ہے اللہ رحمت اللہ. دنیا کی ٹھیکریاں انہیں کیا دھوکہ دے سکتی ہے، سونے چاندی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ میں تصویر کھینچی وہ حسب ذیل. یہ کوئی شخص بتایا کہ معاویہ رضی کے دور میں یہ رہا تھا. یزید کی بات نہیں، اس نے ملک عزوز حضور نے فرمایا ظالم بادشاہی. اللہ کے رسول کے کلمات ہیں 30 سال کے بعد تم کون ہو وکالت کرنے والے؟ اللہ سے ڈر جاؤ. پوری امت کے اجماع کی مخالفت کرتے ہو کہ اس کا دور کوئی صحیح اسلامی حکومت نہیں تھا. ظالموں، اللہ بخشے اسے جنت دے، ہمیں کیا اعتراض، مگر خلافت نہیں رہی اسلامی. تو حضرت معاذ نے امیر عرب کے اختیارات کی جن الفاظ میں تصویر کھینچی حسب ذیل. فتوح شام ازدی سے نقل کیا. آپ نے کیسے بتایا کہ ہماری حکومت کیا ہے جو رسول اللہ نے ہمیں دی ہے. امیرنا منا رجل منا، کہ جو ہمارا امیر ہے وہ ہم سے کوئی الگ ہستی نہیں ہے، ہم میں سے ایک عام آدمی ہے. ان عامل فینا بکتاب دین ربنا و سنت نبینا قررنا علیہ. اگر وہ اللہ کی کتاب کے مطابق چلے گا اور ہمارے نبی کی سنت کے مطابق اس کا طرز عمل ہوگا، ہم اس کو حکومت پر برقرار رکھیں گے. وَإِنْ عَمِلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ ضَلَّ عَنْهَا.
اگر اس سے ہٹے گا کان پکڑ کر اتار دیں گے. یہ چھن گیا. یہ نہیں رہا اختیار آپ کے پاس. نہ اس وقت آپ بھی 14 سال گزر گئے نہیں. اپنی مرضی سے کوئی آتا کوئی دوسرا زبردستی اس کو اتار دے ورنہ چھوڑتا نہیں. امت کے پاس سے عدل و نصب کا اختیار چھن گیا کہ مسلمان اپنی مرضی سے کسے لائیں اور جب ناپسند کریں چلتا کریں. وین ہوا سارا کا کتانا جلا. اگر وہ چوری کرے گا امیر ہمارا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے. وین زنا جلدنا. اگر وہ زنا کرے گا کوڑے ماریں گے. وین شتم رجل منا شتم. اگر وہ کسی آدمی کو گالی دے گا وہ ریا قدن آدمی برابر گالی دے گا. وین جرہ قادم نفس. اور وین جرہ غلط چھپاؤ. اگر وہ اس کو زخمی کرے گا تو اپنی جان سے اس کو بدلہ دینا پڑے گا. وہ کہہ نہیں سکے گا کہ میں میرا بدلہ نہیں لیا. اسی وقت اس سے بدلہ لیا جائے گا. ولا یحتجب منا. اور وہ ہم سے پردے میں چھپ کر نہیں بیٹھے گا. کھلا ہوگا دروازہ جس کا جی چاہے. ولا یتکبر رہنا. اور وہ ہم سے متکبر نہیں بن سکے گا کیونکہ میں کوئی بڑا ہوں. سڑکیں روک دو اور آراج روس. ولا یستاثر رہنا فین الذی افاء اللہ لینا. اور جو مال غنیمت آتا ہے اس میں سے رائی برابر وہ دوسروں سے زیادہ نہیں لے سکتا. وہو کرجل منا. چیخو اس کے لیے وہ دور جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے. یہ ہے شاید دور تحفہ جو دنیا کو دیا. نہ پہلے ملا نہ بعد میں ملا. لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کہ خلیفے کا کوئی الگ محل اس کے ساتھ کوئی گاردیں کوئی جلوس. اللہ اکبر. یہ اعجاز ہے اس ایک صحرا نشین کا. بشیری ہے آئینہ دار نذیری. آپ دوسرے موضوع کو روکتے ہیں. انسان مٹی کے بنے ہوئے فرشتوں سے بڑھ کر بنا دی. اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی و ارد شہری. ادھر سب سے بڑا ولی تخت پر بیٹھا. کسی مرشد کی بیعت کی ضرورت نہیں. وہ سب سے بڑا مرشد ہے. اس سے کون اللہ تک پہنچانے والا. اور سب سے بڑا حکمران ہے. یہ دو اکٹھے کیے حضور پاک نے. اور روایت رہ جاتی درمیان میں اب اسلام و سلطان و خوان توامان کہ اسلام اور حکومت کوئی تانا نہ دے ایک اقتدار کا. اگر کوئی اپنے لیے اقتدار چاہتا ہے جیسے انہوں نے چاہا لعنت ہے اس اقتدار پر. اور کہتا میں فقیر رہوں گا مگر لوگوں کی خدمت کروں گا. عین عبادت. سب سے بڑی بات. امام عادل فرمایا سب سے بڑا جس کو انعام ملے گا قیامت کے وہ منصف بادشاہ حاکم. بادشاہ ترجمہ امام. اور سب سے زیادہ جسے عذاب ہوگا امام الجائر جو حکمران غلط چلے گا. 7 گروہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں پہلا فرمایا امام العادل حکمران. اس لیے یہ دنیا ہے جس کا جی چلتا بکواس کرتا ہے کہ اقتدار کی جنگ تو شروع سے انبیاء اور کافر لڑ رہے ہیں. اقتدار آپ تانا سمجھتے ہیں کہ بدماشوں کو دے دیں کہ وہ دنیا میں بدکاریاں پھیلائیں. چھیننا تو دونوں جڑوے پائی ہیں. کوئی سیاسی نہ کہے سیاست دین سے الگ ہوئی کچھ بھی نہیں. لعنت اس دین پر بھی اور اس سیاست پر. لا یسلو واحد منہما الا بصاحب الاخر. ان میں سے کوئی ٹھیک نہیں رہے گا جب تک دوسرا ساتھ نہیں ہوگا. نہ سلطان ٹھیک رہے گا اگر اسلام نہیں ساتھ. اقتدار ظالم بنا دے گا. اور اقتدار جو ساتھ نہیں ہوگا میری طرح واز ہوگی منت ہوگی سماج تو آپ کا جی چاہے گا کپڑے جھاڑ کر چلے جائیں. کوئی عمل نہیں ہوگا. ان میں سے ایک بھی فرمایا ٹھیک نہیں ہوگا جب تک دوسرا ساتھی نہیں ہوگا. مثال کیا دی. فالاسلام اصل ہمارا صالح یہد. اسلام ایسے سمجھو جیسے بنیاد ہے عمارت کی. بنیاد ہی نہ ہو تو عمارت گر جائے گی. کتنی زبردست حکومت کچھ نہیں ظالمانہ. اور بالکل آج ساری دنیا جانتی ہے یہ جنہوں نے چھپایا ہوا اوپر کر کے نا تھوڑا بہت زیب و زینت ہم کہتے ہیں ترقی کا سب سے زیادہ حرام زادے اور بالکل دہشت گرد بدماشی ہیں. دنیا کی جو وسائل چھینتے ہیں بہانے بناتے ہیں. کوئی چھپی نہیں رہی ان کی بات. ان کے اپنے ملکوں کے بھی جانتے ہیں کہ صرف حرام زادے دھوکہ دیتے ہیں ورنہ نہ دہشت گردوں سے نہ کوئی خود دہشت گرد پیدا کرتے. آپ جہاز بنائے ہوئے کمپنیاں جن کے ذریعے منشیات لے جاتے ہیں اور ملکوں میں دیتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو نشے میں پڑ جائیں اور ہم جاتے ہیں. یہ سب کچھ چھپا ہوا. کوئی نہیں ہے منشیات سے صرف غریبوں کو کچلتے ہیں کہ عوام کچھ لے رہے ہیں. آپ بدماشیاں کرتے کمپنیاں بنائی. تو فرمایا ٹھیک نہیں چلے گا جب تک دوسرا نہیں ہوگا. اگر اسلام نہیں ہوگا سلطان گر جائے گا. ظالم حکومت ہوگی. بس سلطان و حارس. اور سلطان کی مثال جو خلیفہ وقت کی وہ چوکی دار کی ہے عمارت کا. ومال حارس لہو ضائع. جس عمارت کا کوئی پہرے دار ہی نہیں وہ بھی لٹ جائے گی جس کا جی چاہے لٹ. یہ کام تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا. اور اس کے بعد مولانا آزاد کیسے لکھتے ہیں سنو. یہ حدیثوں کی تازہ کتاب ہے مگر ظالم اس کو چھپا جاتے ہیں. میں اور کیا کہہ رہا ہوں ان الفاظ کو غور سے پڑھو. کیا اس سے واضح تر اس سے روشن تر اس سے صحیح تر اس سے مؤثر تر الفاظ میں جمہوریت کی حقیقت ظاہر کی جا سکتی ہے. کیا حکومت عام کی اس سے بہتر نوعیت ہو سکتی ہے جو حضرت معاذ نے فرمائی. کیا مساوات نوعی اور عدم تفوق و ترجیح افراد کی اس سے بہتر مثال تاریخ عالم پیش کر سکتی ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں
اللہ بنو امیہ سے انصاف کرے، ان ظالموں کو سزا دے جنہوں نے اسلام کی اس مقدس تصویر مساوات کو اپنی کثافت سے ملوث کر دیا اور اس کی بڑھتی ہوئی قوتیں دور عروج میں پامال مفاسد استبداد ہو کر ڈکٹیٹرشپ کے پاؤں میں کچل دیا۔ اللہ بنو امیہ سے انصاف کرے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اللہ ان سے نپٹے۔ انہوں نے عین اس وقت جب اسلام اوپر چڑھ رہا تھا اس کو دنیا کی بادشاہت بنا دیا، اور آج تک ہم ان کے جرموں کا ڈیفینس کر رہے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں کہ ہندوستان پر حملے کیا، ہم مجرم ہیں۔ کیوں حملے کیے؟ جب اسلام نے یہاں نافذ کیا، آئے خزانے لوٹے، مندر توڑے، وہ غازی ہیں، شہید ہیں، یہ تاریخ کو مس کیا۔ ہم قرآن سے ہٹ گئے، غلط میں یاروں پر جانتے کہ انہوں نے علاقے فتح کیے۔ علاقے فتح کر جرم ہے۔ علاقے فتح کرنا صرف ابوبکر عمر کے لیے جائز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے اپنوں علاقوں میں اسلام چل رہا تھا۔ انہیں حق تھا کہ بھائی اپنے علاقوں میں یہ چلاؤ، ورنہ ہماری ریت بن جاؤ، عدل و انصاف سے فائدے اٹھاؤ، ورنہ ہمارے بالکل جائز بات تھی۔ ان کو کیا حق ہے جو آپ بدماشیاں کر رہے ہیں، شرابیں پی رہے ہیں، لونڈیاں رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے پھرتے ہیں، خزانے لوٹ کر لے جاتے ہیں، جا کر وہاں محل بنا لیتے ہیں۔ یہ کوئی اسلامی حکمران نہیں ہے۔ اللہ کے لیے وہ شاہ ولی اللہ کی بات یاد رکھیں، اسلام کا دفاع کیا کریں، مسلمانوں کے اعمال کا دفاع نہ کیا کریں۔ بڑھ کر کافروں سے آپ اعتراض کریں کہ یہ ہمارے بادشاہ ظلم کرتے رہے، تاکہ کافروں کو پتہ چلے کہ یہ عادل امت، نیک امت ہے جو صحیح کو صحیح کہتی، غلط کو غلط کہتی۔ ہم خواہ وکیل بننا کہ جس ظالم نے بھی لوگوں کے علاقے چھینے وہ بڑا غازی تھا، بڑا شہید تھا۔ کیا غازی اور شہید تھا جب اسے علاقے میں اسلام نہیں جاری کیا، ایک مدرسہ نہیں بنایا، کوئی مکاتب نہیں کھولے، دولت لوٹی چلے گئے۔ میں نے اشارہ کر دیا، اسے ساری تاریخ کو سمجھ لیا۔ ہم ایسے حکمرانوں کو کوئی صحیح حکمران نہیں مانتے جو صرف حبس ملک گیری میں مبتلا تھے، ملک چھینو۔ ان کو ایک بھوک لگ گئی تھی کہ ان کو سیر نہیں ہوتے تھے، وہ کھاتے جاتے تھے دنیا کے ملک۔ حکمران وہ ہیں جو فقیر اور درویش تھے۔